معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ جناب، آج بھی ہم دوسری مرتبہ یہ کلپ کر رہے ہیں اور اس کو ہم جاری رکھیں گے جب تک پیمرا، منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اینڈ ISPR جوائنٹ وینچر کر کے سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کرتے۔ چلیے، کچھ لوگوں کو آپ نہیں پکڑ پاتے، لیکن جو لوگ آپ کی نظر میں ہیں، آپ کے قریب ہیں، ان پر تو ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، ان کو بین کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یوٹیوب رجسٹریشن جو ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب چینل کی اپنی رجسٹریشن کروائیں، اور جب وہ رجسٹریشن ہو جائے تو اس کی کچھ شرائط، اس کا ایک اکارڈ آپ کا ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ان تمام رولز ریگولیشنز کو نگیٹ کریں گے تو ان کا یوٹیوب چینل بند کر دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے آپ US گورنمنٹ کو ان کی گورنمنٹ لیول پر بھی کریں، اور یوٹیوب کو امریکہ آپ انفارم کر دیجئے، ان کو بتائیے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی اس طرح چلا رہا ہو یوٹیوب تو کیا آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے، ہمیں وہ بتا دیجئے، ہم وہی کر لیں گے۔ دیکھیے نا، اب میں ایک صاحب کی طرف پہلے بھی اشارہ کر چکی ہوں اور آج تو کھل کے بتاؤں گی کہ یہ کون ہے۔ میں نے دیکھا اس کو بہت اس سے اب یہ آپ دیکھیے، ایک صاحب ہیں ابراہیم راجہ، ان کے چینل کا نام ہے انسائیڈ نیوز، یعنی یہ اندر کی خبریں لاتے ہیں۔ خیر سے وہ اندر کا مطلب ہوتا ہے جو VVIPs ادارے ہیں ہمارے، اس میں 4 ادارے بہت اہم ہیں۔ سب سے اہم ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ، دوسرا ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان کا جوڈیشری، اور چوتھا اور سب سے اہم جس کو سمجھا جاتا ہے، آف کورس وہ ہے بھی، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، آرمی، GHQ پرٹیکولرلی۔ ان کا بڑا کلیم ہے ان صاحب کا کہ یہ GHQ سے اندر کی خبریں لاتے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ GHQ کا DG ISPR نے آج تک اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ آدمی؟ کہتا ہے یہ دنیا نیوز میں رہ چکا ہے، سما میں رہ چکا ہے، بہت سارے جیو کا بھی نام لیتا ہے، اور کرنٹلی ہی از اے بیورو چیف آف ہم نیوز۔ چلیں، یقین آ جاتا ہے، نان پروفیشنل لڑکا ہے وہ۔ دریت صدیقی جو ہے، کبھی دریت قریشی لکھتا ہے اپنے آپ کو، یعنی کبھی ابا کا نام ساتھ لگاتا ہے، کبھی اماں کا ساتھ نام لگاتا ہے، تو وہ دریت تو ایک ان پڑھ جاہل آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو کچھ وہ انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ کر رہے ہیں، پاکستان کے امیج کا ستیہ ناسا مار کے رکھا ہوا ہے۔ ساری عورتوں کے سب کپڑے اتار کر کینیڈا اور ہیوسٹن میں جو دھندے ان کے ہو رہے ہیں، اور اس کو وہ پاکستان کا سافٹ امیج کہتے ہیں۔ اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور آئندہ بہت ڈیٹیل میں کریں گے۔ اس پر بہت لعنت ملامت ہوتی ہے، پاکستان کا سوشل میڈیا کرتا ہے، اچھی بات ہے، پیسے کما۔ تو یہ ہم نیوز کے بیورو چیف ہیں، خیر سے ابراہیم راجہ۔ میں نے تو کبھی یہ نام سنا نہیں، نہ مجھے یہ آدمی پڑھا لکھا لگتا ہے کہیں سے۔ وہ تو ماشاءاللہ ہم اس دن مظہر عباس اور اویس توحید کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں کہ یہ سارے پیراٹوپرز ہیں، یہ جرنلسٹ نہیں ہیں۔ عورتوں کا دوسرا مسئلہ ہے، اینکرز کا، اور اس طرح کے لوگوں کا دوسرا مسئلہ ہے۔ اب ان کی میں آپ کو تھمبنیل سنا رہی ہوں جن سے لوگ اٹریکٹ ہو کے ان کو دیکھتے ہیں، بے وقوف بنتے ہیں۔ جھوٹ، تھرل، سنسنی خیزی کی اگر کوئی ایکسٹریم آپ کہہ سکتے ہیں، انتہا، سنیے آپ۔ 2 جرنلز نے کنٹرول سنبھال لیا، زرداری فرار ہو گیا، اعتزاز احسن نے کیپٹن صفدر کو گرفتار کرا لیا، جنرل باجوہ پہنچ گئے اور کپتان کو گلے لگا لیا۔ اچھا جی، آرمی چیف نے کنٹرول سنبھال لیا۔ اسحاق ڈار کو لندن میں خواتین نے گھیر لیا۔ شہباز شریف کی اچانک برطرفی کا اعلان، الیکشن میں کپتان کی فتح قبول، ہنگامی اجلاس، آرمی نے اچانک وزیر اعظم ہاؤس کا کنٹرول سنبھال لیا، صدارتی نظام نافذ، ضمنی الیکشن میں جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد 6 طاقتور جرنلز شہباز شریف کے گھر پہنچ گئے۔ کنپٹی پر پستول کس نے رکھا؟ 17 لاشیں، وزیر اعظم آفس کو بند کر دیا گیا۔ یہ ان کے تھمبنیل ہوتے ہیں۔ خیر سے 3
3 लड़कियों ने इसहाक डार को रौंद डाला। लंदन अमरीकी एयरपोर्ट पर निकलते ही खौफनाक वाकया, 3 दिन के शोक का ऐलान। जरदारी मर चुका है, 7 दिन के शोक का ऐलान। अच्छा, जरदारी के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पार्टी यतीम, एयर एम्बुलेंस भी काम ना आई, 7 दिन का सोग। क्या कहूँ इस पे मैं। नवाज शरीफ का, यानी नवाज शरीफ वहाँ से अनाउंस कर रहे हैं ये सरकारी कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाने का ऐलान कर दिया, लेकिन जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया। इसहाक डार को कैद कर लिया गया, वज़ीर आज़म हाउस को घेर लिया गया। मरियम लंदन में लुट गई, बर्बाद हो गई। ख्वाजा आसिफ को फ़ौजियों के जूते और डंडे, DGISI के मुतालिक खौफनाक इल्ज़ाम लगाने का अंजाम। रौंद डाला ISI ने ख्वाजा आसिफ को, यानी वज़ीर दिफा को। मरियम नवाज़ जहाज़ में तबाह हो गई। हमज़ा शहबाज की अदालत से गिरफ्तारी, गोलियां चला दी, 4 हलाक। चीफ जस्टिस का हंगामी इजलास। बिलावल रो रो कर बेहोश, 5 दिन का सोग। जरदारी के मुतालिक अंदोनाक खबर आ गई। अच्छा जी, चीफ जस्टिस साहब कहाँ हैं? वो कैद में हैं। हद है कि नहीं है कोई, इंतहा है कोई कि नहीं। मैं बहुत बेहुदा खबरें भी हैं इनकी, थंबनेल्स भी हैं इनके, बहुत ही बेबुनियाद फसाद फैलाने और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। राना सनाउल्लाह की फैज़ाबाद से गिरफ्तारी, फजलुर रहमान की KP से गिरफ्तारी, गद्दारी का मुकदमा। चीफ जस्टिस जो हैं वो कैद में हैं और तौबा तौबा तौबा। मैं ऐसी चीज़ें हैं जब आप इनको ऑन करेंगे, एक दफ़ा ऑन करके ना, और कमेंट्स में सिर्फ ये लिखिएगा अल्लाह तुम्हें गारत करे और तुम्हारे चैनल को भी गारत करे और तुम्हारे इस दुरेद सिद्दीकी या कुरैशी, वो जो भी कभी कुरैशी लिखता है अपने नाम के साथ बाप का नाम लगाता है और कभी माँ का नाम लगाता है, सिद्दीकी, सुल्ताना सिद्दीकी। अब मुझे ये बताइए, चीफ जस्टिस साहब जो हैं ना वो इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ISPR का ऑफिस, ना पैमरा, तो ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मरियम औरंगज़ेब कहाँ मरी हुई हैं, वैसे तो बहुत दंदनाती फिरती हैं। ये लोगों को आप किस घनचक्कर में लगा दिया है, किस जगह इन्होंने फंसा दिया है। मतलब लोग अगर सोशल मीडिया खोलते हैं, फिर मैं देखती हूँ इनके हज़ारों में इनके व्यूज़ हैं, हज़ारों में, सैकड़ों में नहीं। और पता चला, फिर मैंने इसकी थोड़ी सी रिसर्च की, सब फेक है। इनको देखने, इसके बावजूद कि इनकी कोई खबर सही नहीं होती, उसके बावजूद इनको देखने और इनकी बातों पर यकीन करने वाले अनपढ़ भी हैं कुछ और कुछ जाहिल भी हैं, और कुछ आगे सीना गजर से आगे पहुंचाते, भाई वो इब्राहिम राजा को देखा करो, क्या ज़बरदस्त खबर लेकर आता है, वो अंदर की खबर लाता है, इनसाइड न्यूज़। वो GHQ का ख़ास बंदा है। खुदा के लिए एक कायदा कानून बनाइए। लेजिस्लेशन तो इस पर नहीं होगी, इस वक्त अपने मतलब की लेजिस्लेशन हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? ये इसको कहते हैं इमरान खान साहब, मेरे भाई, ये हैं आपके वो नादान दोस्त जो आपके इमेज को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, पहले भी ये अर्ज़ किया था कि कोई कायदा करीना, कोई रूल्स रेगुलेशंस इनके लिए भी होने चाहिए भाई। किसी का मेन स्ट्रीम चैनल आप बंद कर देते हैं, फिर उसको खोल देते हैं, और जो असल बंदा है, मैं ARY के लिए आज खुल कर कह रही हूँ, सबसे ख़राब बंदा जो तबाह कर रहा है ARY को, मैं बता चुकी हूँ, रऊफ़ साहब को भी बता चुकी हूँ, उनके बेटे महबूब को भी बता चुकी हूँ, ज़ाहिर है सलमान साहब तक भी पहुँच चुकी हैं चीज़ें, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है तो वही जानते हैं। यानी अरशद शरीफ को निकाल दिया आपने, साबिर शाकिर को निकाल दिया। कुएं में जी गंदा पानी था, वो हम डोल से पानी निकाल के ना बाहर फेंक रहे हैं। क्यों? पानी नापाक और गंदा था, वो कुत्ता गिर गया है कुएं के अंदर। वो तो भाई कुत्ते को बाहर निकालो ना, अम्माद यूसुफ को बाहर निकालो। जब तक ये रहेगा पानी नापाक होता रहेगा।
اور اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے لیے بھی کہتی ہوں کہ وہ نہ تو ARY کے دوست ہیں، نہ وہ ISI کے دوست ہیں، نہ وہ MI کے دوست ہیں، نہ وہ GHQ کے دوست ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کا ڈیسک ہوگا، اسائنمنٹ ہوگی نا، جن کے اوپر اکڑتا ہے ایک معمولی سا کوکنگ شو چلانے والا، اور اس کے بعد وہ کمرشل وہ ان کا چلانے والا، بازار کا شو چلانے والا عماد یوسف، پہلے اس کو کرنٹ افیئرز اور نیوز کا پروڈیوسر بنوایا گیا، اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ اب تم کھیلو، آرام سے کھیلو، اور یہاں تک پہنچا دیا اس جاہل کو کہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہو گیا اتنے بڑے نیوز، جو پہلا نیوز پراپر ایک نیوز چینل تھا۔ آنا تو سلطان لکھانی صاحب کا تھا، ایکسپریس کا، لیکن ان کے دشمنوں نے ان کو اس وقت جیل پہنچا دیا، ورنہ پہلا پرائیویٹ چینل سلطان لکھانی صاحب کا ہوتا۔ انہوں نے بڑی محنت کی تھی اس کے لیے، باہر سے ایکسپرٹیز لے کر آئے تھے، گورے تھے، میں خود DGISPR تھے جنرل راشد قریشی، میں ان کو لے کے انہوں کا دکھائیں جب لائسنس ایشو ہو رہے تھے، ابھی ہوئے نہیں تھے تو سلطان، تو ان کے دشمنوں کو پتہ چل گیا، ہاشمانی صاحب کو اور میر شکیل الرحمان کا کہا جاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوا، میں میر شکیل الرحمان اور ہاشمانی صاحب کے بارے میں جو جتنا میں جانتی ہوں، جتنا میں ان سے ذاتی ملاقات تو میری ہاشمانی صاحب سے نہیں ہے، صدرو بھائی کہتے ہیں ویسے ان کو، لیکن شکیل صاحب کو میں ذاتی طور پر بھی جانتی ہوں۔ میں ان سے یہ توقع نہیں کرتی تھی کہ وہ لوگ یہ حرکت کریں گے اپنے دشمن کو گرانے کے لیے۔ ان کی کافی پرانی دشمنی چل رہی ہے، اس میں وہ خود نہیں تھے، مالکان زد میں آ جاتے ہیں رپورٹر، اور کامران خان نے جو سکینڈل ان کے خلاف چھاپا تھا ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے سے سلطان لکھانی کے ساتھ، آج کے دن تک ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں صرف وکیلوں کی موجیں ہوئی ہیں، دونوں کے، نہ وہ ہار رہے ہیں نہ یہ ہار رہے ہیں۔ تنگ آ کے سلطان لکھانی صاحب نے کہا اچھا بتاتا ہوں، اپنے بڑے بزنس اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ایک طرف پھینکا اور انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون نکال لیا، اینڈ ہی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب۔ اور ایک اور چیز، میں سلطان لکھانی صاحب اس بات کے لیے آپ کو سیلیوٹ کرتی ہوں کہ آپ نے جو انگلش چینل اپنا چلایا، ہماری بہت اچھی، شی از آلسو مائی مینٹور، کترینہ حسین اس کی ڈائریکٹر تھیں، نیوز تھیں۔ پوری دنیا میں چونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے انگلش، وہ لوگ جن کے اسٹیبلش اخبار تھے، ڈان، آج ٹی وی جو اب ہے، بزنس ریکارڈر، نیشن، ان میں سے کوئی انگلش، یہاں تک کہ میر شکیل الرحمان ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ، ان کا نکلتا تھا ڈیلی نیوز، پھر دا نیوز، اور پھر میگزین بھی نکلتا تھا ان کا انگریزی میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ان کا کمپلیکس تھا چونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گی، یہ پرسنل ہے، چونکہ میر شکیل الرحمان کے کچھ پلس پوائنٹس بھی بڑے اسٹرانگ ہیں، چونکہ میں نے ان کے یہاں کام کیا ہے۔ میرا جو پرائم منسٹر انڈیا کا انٹرویو تھا وہ طے تو کسی اور اخبار کے ساتھ ہوا تھا، PPI کا، لیکن انہوں نے خریدا اور پورے فل اسکیپ پہ وہ انٹرویو چھاپا۔ میر شکیل الرحمان نے نیا اس وقت جوائن کیا تھا۔ ان کی بیگم شاہینہ ہمارے ساتھ کالج میں پڑھتی تھیں، وہ ہم سے بہت سینئر تھیں، لیکن بہرحال میر ابراہیم کی والدہ، تو میں ان کو اس لیے جانتی ہوں۔ پھر میر خلیل الرحمان صاحب، بڑے میر صاحب، وہ بھی میرے والد کے دوست تھے، ہم ان کو بھی جانتے تھے۔ وہ کبھی ایک تو جرنلسٹوں کے، ایڈیٹرز کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی میں صحافی نہیں ہوں، میں تو بزنس مین ہوں، میں اپنا بزنس دیکھ رہا ہوں، میں ان کے معاملات میں نہیں بولتا۔ شکیل صاحب نے ایک یہ رسم ڈالی کہ میں کنگ میکر بن جاؤں، جس میں ملیحہ لودھی، واجد شمس الحسن، ان سب کو انہوں نے چونکہ جو ہے وہ پاور کوریڈور تک پہنچا دیا، تو وہ پھر اسی طرح شہری رحمان، حمید ہارون کو بھی شوق ہوا، انہوں نے اس عورت کو پہنچا دیا۔ اس کی وجہ سے کافی جو جینوئن جرنلسٹ خواتین تھیں انہوں نے سٹار چھوڑ دیا اور انہوں نے جا کر اپنا رسالہ نیوز لائن نکالا۔ ہماری دوست نجمہ حکیم اور رضیہ بوندرے، جو پھر رضیہ بھٹی بنی، بعد میں انتقال کر گئی ہیں، یہ ساری پروفیشنل جرنلسٹ خواتین تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شہری رحمان صرف اپنی شکل صورت اور اپنے دوسری اداؤں کی وجہ سے جو ہیں وہ بہت آگے بڑھ رہی ہیں، تو حمید ہارون کو ظاہر ہے کہ کہیں سے فون آیا ہوگا کہ اس کو بھیجو، ہم اس کو پیپلز پارٹی کی پھر وہ پے رول پر بھیج دی گئیں، اور پھر وہ پیپلز پارٹی کا انہوں نے کافی ڈھول بجایا۔ اور اب ظاہر ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پولیٹکس میں کتنے عرصے سے، کچھ انہوں نے اچھے کام بھی کیے، کچھ انہوں نے سیکھا۔ میں ایک بات ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو پوسٹنگ تھی فارن آفس میں، وہاں سے بھی انہوں نے کچھ سیکھا، کچھ جرنلزم میں رہ کر سیکھا جو کہ وہ جرنلزم نہیں جانتی تھیں۔
تو کچھ اچھی چیزیں بھی انہوں نے کی اور ان کے کئی جو بیانیے ہوتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. قاعدے قرینے کی بات بھی کر لیتی ہیں کبھی کمپیریٹیولی. پیپلز پارٹی کی جو خواتین ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے, میں چونکہ پرسنل کامنٹ میں بلیو نہیں کرتی, لیکن شہری رحمان صاحب کا کنڈکٹ اب بہت اچھا رہا کچھ عرصے تک, لیکن اس سے پہلے جب وہ سیاست میں آئیں تو اس کی وجہ ان کا میرٹ نہیں تھا. جیسے جرنلزم میں آئیں تو اس کی وجہ ان کا میرٹ نہیں تھا, صرف وومن کنسیشن تھا. بہرحال ابراہیم راجہ جیسے بہت کم لوگ ہیں, میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا میں ان کی دیکھا دیکھی اور بھی تھے, مگر پٹائی وٹائی ہوئی یا کیا ہوا وہ ذرا تھوڑے دھیمے ہو گئے. لیکن یہ آدمی کون ہے؟ جی ایچ کیو اور آئی ایس پی آر میں اس کے رابطے کہاں تک ہیں اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ اپنے اداروں کے دوست ہیں؟ آئی ایس آئی میں اس کے کون لوگ ہیں؟ ایم آئی میں کون لوگ ہیں؟ آئی بی میں کون لوگ ہیں؟ کیا وہ اپنے اداروں کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ کون ہے وہ جو یہ اس طرح سوشل میڈیا پہ تھرل کریٹ کروا رہے ہیں؟ اس سے آپ کو اس کا علاج سوچنا پڑے گا. تینوں اداروں کو سر جوڑ کے انفارمیشن منسٹری, پیمرا اینڈ آئی ایس پی آر, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ورنہ سوشل میڈیا نے بہت اچھا کام بھی سوشل میڈیا کر رہا ہے, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن اس مائنس سے جان چھوٹے تب نا. لوگ اچھا کلپ دیکھتے ہی نہیں ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں ارے دعا زہرا کے اس میں تو آپ کے 73,000 ویوز آ گئے تھے. تو میں نے سوچا کیسے آ گئے؟ واقعی میرے تو ویوز بہت کم ہوتے تھے, میرے سبسکرائبر بھی بہت کم ہیں. تو پتہ چلا کہ میں نے سب پر لعنتیں بھیجی تھی. لعنت ہے تم پر مریم صفدر, لعنت ہے تم پر عمران خان, لعنت ہے تمہارے اوپر زرداری. اس کے بعد تو مجھے یہ فیل ہوا, میں نے ریسرچ کی کہ لوگ حاکموں پر لعنت کو پسند کرتے ہیں, گالم گلوچ کو لوگ پسند کرتے ہیں. یقیناً اس کے کچھ جینوئن ریزن بھی ہوں گے, لیکن کب تک ہم اپنے حاکموں کو گالیاں دے کر اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے رہیں گے؟ ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا. ہم غلط چیزیں کیوں دیکھتے ہیں اور کیوں اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں؟ بس یہی کہنا ہے کہ اپنی ذمہ داری بھی محسوس کریں. آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا وہی دکھا رہا ہے. بے شک اس آدمی کے فیک وہ ویوز ہیں, فیک سبسکرائبرز ہیں, پیڈ ہیں سب, لیکن خدا کے لیے جو جینوئن سوشل میڈیا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی جتنے پیڈ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بیٹھ جائے گا 4-5 سال میں. سب سے اچھا جو کام کرے گا وہ سوشل میڈیا کرے گا. شاید ان کی تربیت ہو رہی ہے, لیکن تربیت میں اگر ایسے لوگوں کو سزا نہ ملی کوئی, پھر کچھ نہیں ہوگا. خدا حافظ.